بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران کے ایک بادشاہ نے اپنے ولی عہد کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین اسلام سکھائیے۔ میں چاہتا ہوں کل کو جب یہ حکومت سنبھالے تو اسے دین معلومات ہونی چاہیے، اس کو خود سکھائیے، پڑھائیے۔ ایک نیک بزرگ بڑے درویش عالی بادشاہ کے بیٹے کو پڑھانے لگے۔ تعلیم مکمل ہو گئی، قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار بندی بھی ہو گئی، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا، بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اگلے دن شہزادہ استاد صاحب سے ملنے گیا تو استاد صاحب نے دروازے کو کنڈی لگا لی، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیا اور شہزادے کو مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا۔ کوئی غلطی نہیں کی تھی شہزادے نے، کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی، بلا وجہ شہزادے کو اتنا مارا۔ شہزادہ اپنے ابا جان کے پاس آیا اور کہا کہ ابا جی میں نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی استاد نے بڑا مارا ہے۔ بادشاہ سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ کی جگہ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات تو ہوئی ہوگی، میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ بچے نے اپنی والدہ سے بات کی تو اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور 22 سال بیت گئے۔ بادشاہ کا انتقال ہو گیا اور شہزادہ تخت پر بیٹھ گیا۔ شہزادے نے بادشاہ بنتے ہی پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلایا جائے۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھری کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھی۔ یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو، مجھے کیوں بلایا؟ شہزادہ کہنے لگا میں اب شہزادہ نہیں ہوں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال گزر گئے ہیں، آپ نے مجھے بہت مارا تھا اور وہ آپ نے زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ تو وہ میری روح سے درد گیا اور نہ میرے جسم سے۔ میں اس وقت بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، لیکن آج بااختیار ہوا ہوں، اس لیے سب سے پہلا حکم آپ کو دے کے بلایا ہے۔ بتائیے کیوں مارا تھا مجھے، میری غلطی تو بتائیے۔ بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوؤں سے بڑھ گئی، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا ہے نا میری زندگی میں، اسی لیے مارا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا میری زندگی میں یہ وقت آئے، آج میری مراد پوری ہو گئی ہے۔ شہزادہ کہنے لگا استاد جی کس لیے مارا تھا مجھے بھی سمجھائیے۔ آپ فرمانے لگے بیٹے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے؟ کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوا، کیا 1 منٹ کے لیے بھی تم یہ بات بھولے تھے؟ تو شہزادے نے کہا نہیں استاد جی، روز رات کو یاد آتا تھا۔ تو استاد جی کہنے لگے تو اس وقت بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اسی لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا کسی پر ظلم نہ کرنا۔ اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر آپ ظلم کریں گے اس کو بھی تو قیامت تک یاد رہے گا نا۔ آج تم بااختیار ہو گئے ہو تو تم نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب بااختیار ہو جائے گا، مظلوم بااختیار ہو جائیں گے، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ بلائیں گے۔ بڑے بڑے لوگ دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان پر غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا مظلوم کو ظلم۔ تو سوچ سمجھ کے ظلم کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ زندگی میں کبھی زیادتی نہ کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر معاف کر جائیں گے تو معاف کرنے کی کوشش تو کریں، سیکھنے کی کوشش تو کریں، لیکن زیادتی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔